بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اگر رات کو بار بار آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ایک خوشخبری ضرور سن لیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کیا فرمایا جس کی رات کو بار بار آنکھ کھلتی ہے۔ ناظرین اکرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے ناراض ہوتا ہے تو اس کا کھانا پینا بند نہیں کرتا، اس کی سانس بند نہیں کرتا، اس پر مصیبتیں نازل نہیں کرتا، بلکہ ناراض ہو کر اس بندے سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ جس انسان سے خوش ہوتا ہے تو پھر اسے اپنے گھر یعنی مسجد میں آنے کی توفیق دے دیتا ہے، نماز باجماعت کی ہمت عطا فرما دیتا ہے اور شریعت کا پابند بنا دیتا ہے۔ ناظرین، جس انسان نے وضو کرنے سے پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ پاک وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور بتانے والوں کو قیامت تک ملتا رہے گا۔ ناظرین اکرام، کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ مرد ہوں یا خواتین، بوڑھے ہوں یا جوان، اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمیں اچھی نیند نہیں آتی اور رات میں کئی بار ہماری آنکھ کھل جاتی ہے۔ بار بار آنکھ کھلنے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی نیند بھی خراب ہو جاتی ہے، اس لیے وہ صحیح طریقے سے سو نہیں پاتے، کروٹیں بدلتے رہتے ہیں، اس کشمکش میں پوری رات گزار دیتے ہیں۔ ہم میں سے شاید کوئی بھی ایسا نہیں جو رات میں ایک یا دو مرتبہ جاگتا نہ ہو، کیونکہ سب ہی کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے اور کبھی کبھی برا خواب دیکھنے کی وجہ سے بھی انسان اچانک بیدار ہو جاتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے کیا کبھی آپ نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ رات 3 بجے سے 5 بجے کے دوران آپ کی عموماً آنکھ کھل جاتی ہے؟ یقیناً بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہوگا۔ محترم ناظرین، ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کی وجہ اور حقیقت کیا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، کون ہے جو آپ کو اس وقت نیند سے جگا دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس کی وجہ اتنی خوبصورت ہے کہ آپ بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے۔ دنیا میں ہر انسان کو قدرت کے قانون کے تحت دکھوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا تو ہے ہی دکھوں کا گھر۔ بعض لوگ مال و اسباب کے ختم ہونے پر غم میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، یعنی انسان کسی نہ کسی فکر یا پریشانی کی وجہ سے نیند کی کمی کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کی ذہنی پریشانیوں کی وجہ سے رات کو بار بار آنکھ کھلتی رہتی ہے، اور بعض اوقات کوئی پریشانی بھی نہیں ہوتی مگر اس کے باوجود بھی آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو ناظرین اکرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور پھر جدید سائنس کی روشنی میں بھی بتائیں گے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو اس وقت آپ کو ایسا کیا کرنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام، آپ رات کو اچانک نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں تو آپ کسی بیماری میں مبتلا نہیں، بلکہ آپ تو خوش نصیب انسان ہیں کہ آپ کا شمار تو ان لوگوں میں ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیا ہے، کیونکہ جب اچانک رات کو آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو ایسے لمحے کے دوران آپ کا رب آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو آپ کو بار بار نیند سے جگاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے زیادہ قریب ہوتا ہے تاکہ وہ ان کے لیے رحمت اور توبہ کے دروازے پوری طرح کھول دے۔ تو ناظرین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا پروردگار ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے،
جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو آواز دیتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا کو قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے، میں اس کو اس کی مطلوبہ چیز عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ کو قبول کروں، یہاں تک کہ صبح کا سورج طلوع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ توقف کرتا ہے حتیٰ کہ وہ 1/3 رات گزر جاتی ہے تو دنیاوی آسمان پر نزول فرماتا ہے اور آواز دیتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، میں اس کی مغفرت کروں؟ ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی سائل میں اسے عطا کروں؟ اور ہے کوئی دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں حتیٰ کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم آپ کو اس قیمتی وقت کی اہمیت بتاتے چلیں کہ یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے، جب ہمارا مالک خود ہی آواز دیتا ہے کہ مانگ لو مجھ سے جو بھی مانگنا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کی آنکھ رات کو کھل جاتی ہے تو فوراً اٹھ جائیں اور اپنے رب تعالیٰ سے اپنے لیے مانگ لیں۔ سیدنا عبیدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص رات کو اٹھے اور دعا کرے، یا اللہ مجھ کو بخش دے، تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو نماز قبول ہوگی۔ یہاں نماز سے مراد نماز تہجد ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اس کے شر سے پناہ مانگے، اس کا ذکر کسی سے نہ کرے تو وہ اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ناظرین کرام، اکثر دوست برے خواب بیان کر رہے ہوتے ہیں اور تعبیرات پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو ملحوظ رکھیں کہ بہتر ہے کہ آپ برے خوابوں کی تعبیر نہ پوچھیں، اور جب کبھی رات کو آنکھ کھلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان فرامین پر ضرور عمل کریں، اور اگر آپ کا بستر سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا تو آپ بستر پر لیٹے ہی دعا کریں کہ اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اور اس مقدس لمحے سے ضرور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت آپ کو بار بار پکارا جاتا ہے کہ انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اسے پہچانو اور اسے پورا کرو۔ محترم ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے کہ وہ رات کو وقت تھوڑا سوتے ہیں اور آخر رات میں مغفرت مانگا کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہر چیز کے پیدا ہونے اور پرورش پانے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے۔ ہریالی اور خوبصورتی بہار کے موسم میں دیکھنے کو ملتی ہے، اسی طرح رات کے پچھلے حصے میں روحانی دنیا کی بہار کا موسم ہوتا ہے، رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی نیند سے اٹھے اور اپنی خواہشوں کا اظہار کرے۔ اس وقت رب کائنات تمام خزانے بانٹنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ نماز ایک بہترین ورزش ہے، اس کے ہر رکن کے الگ الگ فوائد ہیں۔ نماز سے جسم کی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
1400 سال پہلے جو حکم دیا تھا آج اربوں روپے خرچ کر کے سائنس اس کو سچ ثابت کرنے لگی ہے۔ وضو اور نماز کے لیے بے شمار طبی فوائد ہیں۔ اگر آپ کی اس وقت آنکھ کھلتی ہے تو ضرور اٹھیے، وضو کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح جاگ جائیں اور پاک ہو جائیں اور نماز تہجد ادا کریں۔ طبی لحاظ سے سجدہ کرتے وقت جب آپ نیچے کو جھکتے ہیں تو دماغ کو زیادہ خون ملتا ہے، جس سے دماغ کی بند شریانیں کھل جاتی ہیں۔ روحانی لحاظ سے نماز میں سجدے کی حالت میں بندہ مومن کے لیے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے حوالے سے بہترین حالت ہے، یعنی سجدے میں ہی انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور یہی دعا کے لیے سب سے اچھا وقت ہوتا ہے۔ کسی مومن کے لیے اپنے رب کے سامنے عاجزی اور پستی کو اختیار کرتے ہوئے اپنی پیشانی کو جھکانا اور اس کے قدموں میں رکھ دینا بہت محبوب ہوتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بہترین سے نوازتا ہے اور اپنے قرب کا شرف بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے سامنے جھکنے اور سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے اور نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔